مجھ سے بہت مرتبہ یہ پوچھا گیا ہے، بہت سارے لوگ مجھے میسیج کر کے واٹس اپ کر کے اپنے خواب بتاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت صاحب اس کی تعبیر بتاؤ۔ اب وہ جو بھی کچھ دیکھتے ہیں وہ پوری سٹوری، وہ پوری فلم مجھے سنا دیتے ہیں۔ میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جناب، خواب اللہ کی طرف سے اشارہ بھی ہوتا ہے، خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، خواب آپ کی نفسیات میں جو کچھ چل رہا ہے اس کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ تو جو رحمانی خواب ہوتے ہیں، جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے، یہ اللہ کا راز ہوتا ہے، اس کو کسی کے سامنے کھولیں مت، پھر اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، میں آپ سب لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے خواب کے حوالے سے، اس لیے میں اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آپ میں سے اکثر بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ ضرور ہوں گے جنہوں نے رات کو خواب دیکھا اور پھر وہ اپنے مرشد کے پاس یا کسی مولوی کے پاس یا جس کو بھی وہ جانتے ہیں یا کوئی اہل علم سمجھتے ہیں، ان کے پاس جا کر اور اپنا خواب سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی میننگ بتاؤ، ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ۔ سب کے ساتھ ہوا ہوگا اکثر، لیکن یاد رکھیں، جب آپ کے ساتھ کچھ بھی خواب میں آپ نے دیکھا لیکن وہ پازیٹیو چیز ہے، دیکھیں نا، خواب میں دو ہی چیز آ سکتی ہیں نا، یا تو وہ پازیٹیو چیز آئے گی یا نیگیٹو آئے گی۔ اب پازیٹیو کا مطلب ہمیشہ یہ سمجھو کہ پازیٹیو چیز آ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ملا، اس کا مطلب ہے یہ آپ کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے، اور آپ نے جا کے وہ راز کھول دیا، اس کے بعد آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ اور دوسرا ہے نیگیٹو، ایسی چیزیں نظر آئے گی جس کا کوئی تک نظر نہیں آئے گا، کوئی سمجھ میں نہیں آئے آپ کو آئے گا۔ آپ نے ایسی چیز دیکھ لی، پانی دیکھ لیا، کیا مطلب؟ آپ نے آگ دیکھ لی، اس کا کوئی سینس ہی نہیں بنا، یا آپ نے ایسی کوئی بھی چیز دنیا کی دیکھ لی، کوئی اس کا سینس نہیں بنا۔ مطلب آپ جب صبح نیند سے اٹھے اور آپ نے سوچا تو آپ کو کوئی اس کا تال میل نہیں مل رہا، تو اس خواب کو آپ بھول جائیں۔ جو خواب کیونکہ یہ خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے جب بھی اشارہ ہوگا، جو کہتے ہیں نا سمجھدار کو اشارہ کافی ہے، تو آپ کو وہ سمجھ بھی آ جائے گی چیز، صرف اس پہ غور فکر کرنا ہے کہ یہ کیا تھا۔ فار ایگزامپل، آپ نے دیکھا کہ یا آپ خود تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی یا آپ سن رہے ہیں، اب اس میں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کے اور آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ فلاں جو آیت ہے یہ ہم نے سنی ہے اور یہ چل رہی تھی، اس سے پہلے ہم نے یہ کبھی آیت نہیں سنی تھی، لیکن یہ آیت چل رہی تھی، اور پھر جب ہم صبح اٹھے ہیں تو ہم نے جب قرآن شریف کو دیکھا تو واقعی وہ آیت ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو اس میں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ آیت دیکھی؟ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن مجھے خود ایسے بہت سارے میسیجز آتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ تو روحانی اور ربانی خواب ہو گیا، کتنا خوبصورت خواب ہے۔ ایک اور مثال دیتا چلوں آپ کو، اگر آپ نے کوئی مزارات یا کسی ولی اللہ کو خواب میں دیکھا، اب آپ بھاگے چلے گئے، یہ تو راز ہے، اس چیزوں کو آپ کو نہیں بتانا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خواب آپ کو ڈیوائن
قسم کے خواب آتے ہیں، روشن خواب آتے ہیں، ان کو یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، یہ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا کرو، کیونکہ اگر ایک آپ کو خواب آیا اور آپ نے وہ راز اللہ کا اپنے پاس رکھا، کیونکہ وہ نیند میں اللہ دکھا رہا ہے آپ کو، آپ نے رکھا، آپ نے اس پہ غور فکر کر کے اس کو فالو کیا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پھر اس سے اگلا اسٹیپ آئے گا، پھر ایک اور خواب آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ ہاں اگر ایسی چیز ہے، آپ نے کوئی گند دیکھ لیا، ایسے بھی لوگ کوئی خون دیکھ لیتے ہیں، کوئی گند، کوئی نجاست، کوئی جانور، کوئی، اس پہ آپ کو پریشان نہیں ہونا، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ خواب نفسیاتی بھی ہو سکتے ہیں، شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو پازیٹیو ہے، جس سے آپ کو کوئی سیکھ مل رہی ہے، جس سے آپ کو کوئی سکون مل رہا ہے، وہ یقین کر لیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے۔ اس کو روشن خواب کہیں گے، اور دوسرے خوابوں کو آپ بار بار نہ دہرائیں، نہ بتائیں، کیونکہ خوابوں کو، یہ خواب کی حقیقت آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ مختلف آپ کو حدیثیں ملیں گی، سائنسدان بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو سونا اصل میں آدھی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس دوران کوئی ایسا خیال آپ کو آئے جو اللہ کی طرف سے اشارہ ہو، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اٹھ کے لوگوں کے پاس جا کے اور اپنے خواب، اپنا راز بتائیں۔ تو میں آپ سب کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی رحمانی، ربانی خواب آپ کو آتا ہے، روشن خواب، جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اشارہ ہے، کوئی نہ کوئی رہنمائی ہے، تو اس میں آپ کو صدقہ دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس خواب کے بدلے میں سب سے پہلے تو اس کا صدقہ دیں، اور اس کے بعد جو بھی اس میں اشارہ ہے وہ خود سے پوچھتے رہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنے آپ سے جب بار بار وہ سوچیں گے، پوچھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کا راز کیا ہے، وہ اللہ نے آپ کو اشارہ کیوں دیا اور کس طرف آپ کو اللہ لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہر کسی کو یہ رحمانی اور ربانی خواب نہیں آتے، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچنا، یہ ان لوگوں کو آتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ میرے پاس ہیں جو مجھے بتاتے ہیں، ایک ہماری بہن ہے، وہ مجھے بتاتی رہتی ہیں کہ مجھے قرآن کی آیتیں، قرآن کی سورتیں آتی ہیں خواب میں، تو کتنا خوبصورت خواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ بہن آپ کسی کو بتائیں نہیں، آپ کو اللہ اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ اور اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو قرآن سے ویریفائی کر کے اور اس طرح چلو، اور جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، اس کی لینگویج کو سمجھو۔ وہ خود ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے اتنی بڑی، آپ نے MBBS بھی کر لیا، آپ نے FRCP بھی کر لیا، اس کے بعد آپ اتنے آگے نکل گئی، تو آپ تھوڑا قرآن کی بھی لینگویج پڑھ لیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، وہ بہن اس خواب کے بعد پھر قرآن سے جڑ گئی اور قرآن کی لینگویج بھی سمجھی، عربی بھی سمجھی، اب وہ ڈائریکٹ پڑھ رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کی کرم ان پہ، رحم ان پہ۔ تو میں یہ مثال دے رہا ہوں قرآن کی۔ اس قسم کے بہت سارے ایسے آ جاتے ہیں۔ ولی اللہ آپ نے دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آپ نے کر لی، اہل بیت کو دیکھ لیا، صحابہ اکرام کو دیکھ لیا، یا اپنے جو گزر جاتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ان سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، یا پریڈکشن آ جاتی ہے، آپ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے ایسے ہونے والا ہے، تو اس کے لیے آپ کو خود تیار نہیں کرنی پڑتی ہے، آپ کچھ فیوچر کی تیاری کر لیں۔ آپ نے دیکھ لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ مل گیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ تو اس خواب کے معاملے میں کسی دکاندار کے پاس نہ جائیں۔ لوگ تو آپ کو مختلف ایسے تو کتاب پڑھے ہوئے ہیں، میں نے خود پڑھے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جائیں
اور بک اسٹال پہ جائیں اور وہاں پہ بک شاپ میں وہاں پہ آپ کہیں کہ مجھے خوابوں کی تعبیر کا کتاب دیں، آپ کو اتنے کتاب مل جائیں گے. پھر اس کو جب کھولیں گے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے، آپ نے کتا دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا، آپ نے آگ دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہوا، آپ نے اگر گھوڑا دیکھ لیا آپ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ نے پخانہ دیکھ لیا اس کا مطلب یہ ہوا، آپ نے اگر یہ دیکھ لیا فلاں. ہر یہ ایک چیز آپ یاد رکھیں، جو بھی چیز آپ خواب میں دیکھ رہے ہو ہر کسی کے ساتھ سیم معاملات نہیں ہوتے. اگر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہو اور دوسرا بندہ بھی وہی چیز دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کا مطلب ایک ہوگا. یہ ذہن میں ڈال دیں. آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے اندر میں جھانکیں، آپ اپنے آپ کو ادھر ادھر دیکھیں کہ آپ کو اشارہ کیوں ملا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے. تو یہ چیز اپنے پلو سے باندھ دیں. میں سب کو کہتا ہوں کہ خواب جب بھی آئے تو صدقہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرو. مجھے نہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے تو اللہ سے ہی رہنمائی مانگے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما، جو مجھے اشارہ تو نے دیا ہے وہ مجھے سمجھ میں آ جائے اور میں اس کو فالو کروں. کوئی بندہ نہیں بتائے گا، کوئی کتاب آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی مولوی نہیں بتائے گا، کوئی مرشد نہیں بتائے گا. وہ اللہ کا راز ہے. اللہ کے ساتھ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور کریں، کر کے دیکھیں آپ کو رزلٹ آ جائے. میرے پاس یا کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ انسان کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. یہ بیچ میں جو مڈل مین ہے، جو مرشد بن کے بیٹھے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن وہ جو دکانداری والے مرشد ہیں یا وہ جو پیر بنے ہوئے ہیں جن کے بڑے بڑے دکان چمک رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ بیچ میں مڈل مین، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ چیزیں ڈائریکٹ آپ کر کے دیکھیں، کیونکہ جب آپ کو اشارہ ملا ہے تو یہ اللہ سے ڈائریکٹ ملا ہے، اس میں کوئی مڈل مین نہیں تھا. تو وہ انشاءاللہ. اچھا، ایسے بھی خواب ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے کبھی ایک خواب آپ نے دیکھا پھر وہیں سے کنٹینیو ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وہیں سے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ طاقت دیتا ہے کہ جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا پھر وہ کنٹینیو کر کے، اور فلم کی طرح، مووی کی طرح وہ چلتا ہے. اپنے آپ پہ رحم کریں. اللہ کا جو راز ہے اس کو راز رہنے دیں. جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا صدقہ دیں. صدقہ دینے کا مطلب سچے دل سے کچھ بھی دے دیں، جو بھی آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں سچے دل سے. اس میں کوئی ایک ذرہ رائی کے برابر بھی کوئی ایسا زور زبردستی نہ ہو. امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.